السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از می مصباح نور اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. آج ہم بات کریں گے قرآن مجید کی خصوصیات اور قرآن مجید سے ہم کیا سیکھتے ہیں. قرآن پاک کو کروڑوں حافظ نظر قرآن سے لے کر اب تک اپنے سینوں میں محفوظ رکھے ہوئے ہیں. یہ تا قیامت ہوگا. قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو بڑا سے بڑا عالم اسے پڑھ اور سمجھ سکتا ہے. قرآن مجید یہ واحد کتاب ہے جو ساری دنیا میں شائع ہوتی ہے، مگر اس میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا جو ذمہ ہے وہ خود لیا ہے، اور یہ ایک معجزہ ہے. اور قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ تنزیل من رب العالمین، اور یہ اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے. تو قرآن مجید ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور دنیا کا کوئی ایسا پہلو، دنیا کا کوئی ایسی الجھن، کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کے حل جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود نہ ہو. تو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اس میں دنیا کا ہر مسئلے کا جو حل ہے وہ ہمیں قرآن مجید سے ملتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے. تو قرآن مجید کو ہمیشہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے. جب ہم قرآن کو تیزی سے پڑھتے ہیں تو ہم بہت سے زیر زبر کی غلطی کر جاتے ہیں، اور جس سے لفظ کا جو مطلب ہے وہ بدل جاتا ہے اور اس کا بہت سخت گناہ ہوتا ہے. اس لیے قرآن پاک کو ہمیشہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ وہ قرآن پڑھے اور درجات پر چڑھتے جائیں، اور اس طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں جس طرح وہ دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے. اور بہترین شخص کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بہترین شخص بھی کون ہے؟ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور جب ہم قرآن کو سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں تو ہمیں وہ ایک لفظ کی 30 نیکیاں ملتی ہیں. وہ لفظ کیا ہے؟ الف لام میم. یہ 3 لفظ ہے اور اس کی 30 نیکیاں ملتی ہیں. اور ہم اگر روز کا ایک رکوع روز پڑھا کریں قرآن پاک کا، تو یقین مانے ہماری پتہ نہیں بے شمار نیکیاں جو ہے ہمارے نامہ اعمال میں شامل ہو جائیں. تو قرآن مجید میں ارشاد ہے جس نے قرآن خوشحالی سے نہیں پڑھا وہ ہم میں سے نہیں. قرآن پاک کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے. قرآن پاک کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی. اب ہم بات کریں کہ قرآن پاک ہمیں سکھاتا کیا ہے. قرآن پاک ہمیں نعمت پر شکر کرنا سکھاتا ہے، صبر کرنا سکھاتا ہے. مشکل کے وقت ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے. ہمیں زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا چاہیے. ہمیں وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں دوسروں کو نیکی کی تلقین کرنا چاہیے، اور خود بھی نیکی کرو اور دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین کرو، اور خود بھی برائی سے رکو اور دوسروں کو بھی برائی سے روکو. اپنے سے کسی کو کمتر نہ سمجھو، کسی کی عیب جوئی نہ کرو، کسی کا دل نہ دکھاؤ. غیبت کرنے سے، چغلی کرنے سے منع کیا گیا ہے. خطا کا جواب عطا سے دو. بستر پہ جانے سے پہلے یہ سوچے کہ آپ نے آج سارا دن میں کیا نیکی کی ہے، آج کون سا عمل کیا ہے، نیک کام کیا کیا ہے، یا ایسا کون سا کام کیا ہے جس سے کسی کو فائدہ پہنچا ہو، کسی کو سکون پہنچا ہو، کسی کے لیے ایسا کوئی الفاظ تو نہیں استعمال کیا جو کسی کی دل آزاری کا باعث بنا ہو. جھوٹ نہ بولو. یہ سب کیا ہے؟ یہ اخلاقی برائیاں، اور ان برائیوں کو جتنا ہو سکے ان کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس لیے میری آپ سے التماس ہے کہ آپ قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن پاک کو پڑھیں اور سمجھیں. اس لیے ادھر ایک واقعہ میں بیان کرتی ہوں کہ ہمارے اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا تم قرآن پاک پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی. انہوں نے کہا بیٹا اس کی سمجھ بھی ہے؟ تو حضرت علامہ اقبال نے کہا مطلب؟ تو ان کے والد صاحب نے کہا کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھا کرو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا فرما رہا ہے. تو ترجمہ، جب ہم قرآن پاک کو ترجمہ و تفسیر سے پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہمیں کون سے کاموں سے روک رہا ہے اور کون سے کاموں کی اصلاح کر رہا ہے، اور بہت سے انبیاء ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، اور بہت سی قوموں کا ذکر آیا ہے قرآن پاک میں، اور ہمیں ایک نصیحت دی گئی ہے کہ ہم ان قوم کی طرح نہ ہو جائیں. تو اللہ پاک قرآن مجید کو ہماری زندگیوں میں دعا کی طرح جو ہے وہ اہم کر دے،
اور ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔